اس میں اللہ پاک نے ان کو یاد کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیے، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے حابیل اور قابیل کا، یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، یہ یہاں پر اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا۔ اس میں اس جگہ پر یہاں پر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے بعد اس واقعے کا جو ذکر ہے، اس کا یہ بتانا مقصود ہے کہ جب جہاد کا حکم آ گیا اور یہ جان چراتے رہے، تو جہاد جو ہے وہ کسی کی جان لینا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جب ناحق کسی کو قتل کیا جائے تو وہ ایک بڑا سخت گناہ ہے، لیکن جہاد میں مقصد یہ نہیں ہوتا کسی کی جان لی جائے۔ جہاد میں تو اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کے حکم کی سربلندی کے لیے جان لی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی قتل کرنا کوئی اچھی بات ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ جب بنی اسرائیل نے جہاد سے جان چرائی، ایسے تو جہاد سے جان چرائی انہوں نے، لیکن جو ناحق قتل تھا اس سے تو یہ نہیں چوکے، ناحق تو قتل یہ کرتے ہی رہے، کسی بھی معاملے میں ناحق قتل کر دیتے تھے۔ تو آگے جو پہلا قتل ہے دنیا میں، پہلا خون جو زمین پر ہوا، وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے کے نتیجے میں وہ اللہ پاک نے بتایا کہ ایسا تھا کہ 2 بیٹوں نے کچھ قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی، تو اس پر دوسرے کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور کچھ دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے اس واقعے کی تفصیل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا حابیل۔ اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ یعنی حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کے جو ایک حمل سے پیدا ہوتے تھے نا، وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے اور ان کا آپس میں نکاح جو تھا وہ حرام ہوتا تھا، لیکن ایک اگلا حمل اور ایک پچھلا حمل جو ہے وہ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے، ان کے آپس میں نکاح جو تھے وہ ہو سکتے تھے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ قابیل جو تھا نا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے قابیل کا اس کے ساتھ نکاح جائز نہ تھا، اس کے باوجود وہ اصرار کر رہا تھا کہ وہ اسی سے نکاح کرے گا۔ حابیل کے لیے وہ لڑکی حرام نہ تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا یہ اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل جو تھا، قابیل جو کہ غلط مطالبہ کر رہا تھا، اس نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ تو حابیل نے دمبا قربان کیا، یعنی وہ جانور کی قربانی جو ہے وہ اعلیٰ ہوئی نا، کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور اس نے کچھ زرعی پیداوار پیش کر دی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا کیونکہ وہ اچھی قربانی تھی، اور اس لیے بھی کہ وہ حق پر بھی تھا نا، اور اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، اپنی بات سے ندامت کا اظہار کرتا، اس نے کیا کیا، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کی کیوں ہو گئی۔ اس حسد کی وجہ سے وہ آمادہ ہو گیا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے پھر کیا کہا، آیت نمبر 27 تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی
حابیل جو ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے آگے آ رہا ہے، تب بھی اس نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میں تو یہ چاہتا ہوں، انی اریدو آیت نمبر 29، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم میرے اور اپنے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ اگرچہ تو اپنے دفاع کے لیے کچھ راستہ اختیار کرنا جائز ہے، لیکن اس نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اپنا یہ حق استعمال نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کا اقدام نہیں کروں گا، اور اس نے یہ بھی جتلا دیا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میں تو مظلوم ہوں گا، میرے گناہوں کی تو معافی کی امید ہے، مگر یہ ہوگا کہ تم پر میرے اور تمہارے تمام گناہوں کا بوجھ ہوگا، تو میرے قتل کی وجہ سے میرے گناہ بھی تم پر لد جائیں گے، تو کچھ بعید نہیں، کیونکہ آخرت میں مظلوم کا حق ظالم سے دلوانے کا یہ بھی ایک طریقہ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کا جو جتنے ظالم کے مظلوم کی جتنی برائیاں ہوں گی وہ ظالم کے کھاتے میں ڈالے گا، کہ پھر بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو پھر اس کی ساری نیکیاں جو ہیں نا ظالم کی، وہ نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ تو یہ چیزیں بھی احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ تو اب کیا ہوا، اس نے پھر آخر کار اس نے کیا کیا، اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، آیت نمبر 30، اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اب اس نے کر دیا بالآخر، اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو اب یہ چونکہ زمین پر پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے پتہ نہیں تھا کہ مرنے والے کو کا جو ہے اسے کہاں چھوڑا جائے، کہاں چھپایا جائے، کیسے اس کی جو ہے لاش کے ساتھ کیا احکامات ہوں گے۔ تو اب قابیل نے دیکھا کہ اب کیا کروں، میں اس کی لاش کا کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے نے وہاں پر اللہ پاک نے بھیج دیا کہ ایک مردہ کوا تھا، تو جو زندہ کوا تھا اس نے اپنی چونچ سے زمین کھودی، زمین کھود کر اپنے مردہ بھائی کی لاش اس نے دفنا دی۔ تو یہ چیز اس نے دیکھی قابیل نے، تو یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس کے بعد وہ پھر شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جب کہ یہ قتل نہ کسی اور جان کے بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی اللہ پاک کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ ایک شخص کا قتل ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک شخص کی جان بچانا ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ ومن احیاہا، جس نے کسی ایک کو زندہ بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے ہیں، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔